البقیہ اے جنت 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 البقیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 7 ربیع الاول 1445 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور 16 اپریل ہے 2024 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1459 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. منگل کا دن ہے. 3 ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن ہوا کرتا ہے. آج کے دن ہم ان 3 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مہمان نوازی میں رہے. شب لگ گئی ہے، شب یوم انہدام جنت البقیع ہے، اور یہ ہمارے لیے اہل بیت علیہم السلام پر حیات میں، ان کی ظاہری حیات میں ظلم ڈھانے کے مترادف ہے کہ ان کی قبروں کو بھی مسمار کر دیا، شہید کر دیا آل سعود علیہ اللعن والعذاب نے. یہ بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے. دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے. انسان زندہ ہو تو کوئی ظلم کرے، زندگی میں یہ ظلم تمام ہو جائے، مرنے تک رہے، یہ ایک حد ہے. لیکن یہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مرنے کے بعد قبروں پر بھی ظلم کرنا یہ انتہائی سفاکیت اور جلادیت اور بربریت کی دلیل ہوا کرتا ہے. جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے روضوں کے ساتھ کیا گیا، جہاں پر بت کدے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں پر شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، جہاں پر شطرنج بازی کے مراکز کھولے جا رہے ہیں، جہاں پر میوزک کنسرٹ اجازت دی جا رہی ہے جدید ترقی کے نام پر، وہاں پر مذہب اہل بیت علیہم السلام سے یہ دشمنی عجیب ہے. جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے روضوں کو تعمیر کرنا ایک طرف ہے، دوسرا وہاں پہ زیارت بھی نہیں کرنے دی جاتی. ایک طرف دیکھا جائے تو بت خانے کھولے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر افتتاح کیا جاتا ہے اور ان کی وہاں پہ آرتی اتاری جاتی ہے، اور ایک طرف دیکھا جائے نام نہاد مسلمان آل رسول کے روضے بھی تعمیر ہونا بھی برداشت نہیں کرتے، اور وہاں پہ جا کے کوئی اگر گریہ بکا کرے یہ بھی انہیں گوارا نہیں ہے. تو آپ کو اس سے مذہبی تمایلات اور مذہبی میلان اور مذہبی رجحان کا پتہ لگتا ہوگا، اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور کون کس مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے. بہرحال آپ جانتے ہی ہیں ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ 2 مہمان دعوت ہیں. دیکھیں کون آتے ہیں. نوحہ خان شہزاد علی کربلائی جیکب آباد سندھ پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام کامران علی عابد صاحب ممبئی انڈیا سے. یہ 2 مہمان دعوت ہیں. دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں مولا کا ذکر کرنا لکھا ہے. یقیناً نصیبوں کی بات ہے. صبح اٹھتے ہیں رزق تقسیم ہوتا ہے. رزق موت و حیات کا ہے. انسان کو عبادت کا رزق ہے، ذکر کا رزق ہے، عبادت کا رزق ہے. یہ صبح تقسیم ہوتا ہے. جب تک مہمانوں کو حاضر کیا جاتا ہے، میں آپ کے حضور مولا کی بارگاہ میں چند کلمات پیش کر دیتا ہوں. ڈھادی بنی سعود نے جنت بقیع میں، ڈھادی بنی سعود نے جنت بقیع میں، ہے حشر سے بھی پہلے قیامت بقیع میں.
ہے بعد عید قبر پیمبر میں زلزلہ، ہے بعد عید قبر پیمبر میں ہے زلزلہ، اور نوحہ ہے کہ ظلم کرو مت بقیع میں، بار الہ پھر سے ابابیل بھیج دے، بار الہ پھر سے ابابیل بھیج دے، دکھلائی اہل فیل نے طاقت بقیع میں، گریاں ہیں اس پہ سارے نبی اور سبھی امام، گریاں ہیں اس پہ سارے نبی اور سبھی امام، آل سعود نے جو کی حرکت بقیع میں، حرما نصیب گنبد خضرا کا ہے سواد، حرما نصیب گنبد خضرا کا ہے سواد، کی اہل ظلم نے وہ جراحت بقیع میں، گروا دی قبر ام ابیہا کے ساتھ ساتھ، گروا دی قبر ام ابیہا کے ساتھ ساتھ، معصوموں کی تھی جو بھی زیارت بقیع میں، لشکر امام مہدی کا تعمیر نو کرے، لشکر امام مہدی کا تعمیر نو کرے، اور بن سکے دوبارہ سے جنت بقیع میں، قبروں پہ ہیں چراغ نہ گل و مصیبتا، قبروں پہ ہیں چراغ نہ گل و مصیبتا، ہے ایک طرح کا عالم غربت بقیع میں، ہے ایک طرح کا عالم غربت بقیع میں، ویرانیوں کا راج ہے صحراؤں کا سما، ویرانیوں کا راج ہے صحراؤں کا سما، شوذب پہنچ کے آتی ہے رقت بقیع میں، شوذب پہنچ کے آتی ہے رقت بقیع میں۔ جنت البقیع ایک مرکز، محبتوں کا ادارہ اور اہل بیت علیہم السلام کا وہ عشق اور محبت کا مرکز جسے اہل بیت علیہم السلام نے اپنی محبت کے لیے قرار دیا۔ جنت البقیع ویسے ہی ہمارے لیے مرکز ہے اور مودت کا مقام ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کو بھی شرف بخشا، جس کسی کو بھی عزت دی، اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے عزت عطا فرمائی۔ بہرحال پروگرام جاری و ساری ہے اور اس میں ہم اہل بیت علیہم السلام کا وہ سانحہ جسے جنت البقیع کا انہدام کے طور پر ہم جانتے ہیں اس سے متعلقہ ہی بات کریں گے۔ بقیع بقعہ، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر درخت، باغیچہ، جھاڑیاں اگی ہوں، بقیع کہا جاتا ہے، اور جنت البقیع بقیع الغرقد کے نام سے جانا گیا۔ غرقد وہ درخت، کانٹوں دار درخت جو جنگلات میں اگایا کرتا ہے عربستان میں، عرب علاقوں میں، اسے غرقد کہا جاتا ہے، اس لیے بقیع الغرقد کہا گیا۔ جنت البقیع، جنت دو نسبتوں سے، ایک باغیچے کی نسبت سے اور ایک زمین پر اللہ کی جنت کی نسبت سے بقیع کہا گیا جنت، لہذا اس مقام کو یہ حرمت حاصل ہوئی اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے۔ جنت البقیع میں ہم نے عرض کیا آپ کے حضور، عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد انہیں پہلے دفن کیا گیا، اور اسد بن زرارہ جو تھے وہ مہاجرین سے، انصار سے تھے، انہیں دفن کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند مطہر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی مرکز قبر مبارک یہاں پر ہے۔ قبر میں بقیع میں مدفون ائمہ طاہرین علیہ السلام، ہمارے 4 امام بقیع جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان سب کے
پیش امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ بھی یہاں پر مدفون ہیں، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی 3 روایتوں میں سے ایک روایت جو ملتی ہے کہ بی بی کا روضہ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہے، ایک جگہ گھر، ایک ممبر اور گھر کے درمیان، اور تیسرا مقام جنت البقیع ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق یہاں پر بھی بی بی کا روضہ ہو سکتا ہے۔ بی بی بقیع میں مدفون دیگر شخصیات کون کون ہیں؟ پیغمبر اسلام کے اعزاء مثلاً آپ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا زاد بھائی جناب عقیل بن ابی طالب، آپ کے اصحاب مقداد بن اسود، خزیمہ ذو الشہادتین، زید بن حارثہ، جابر بن عبداللہ انصاری کے علاوہ بہت سے اصحاب و تابعین مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ پیغمبر اسلام کی ازواج، آپ کی پھوپھیاں وغیرہ، اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اب یہ قبریں تو موجود ہیں، پھر شہید کیا کیا گیا تھا؟ یہاں پر قبروں کی علامتیں موجود ہیں۔ قبروں کے اوپر جو گنبد بنے تھے، جنہیں عربی میں قبہ کہا جاتا ہے، فارسی اردو کے اندر گنبد کہا جاتا ہے، وہ شہید کیے گئے تھے۔ اور بیت الحزن بھی یہاں پہ تھا، جو کہ 1220 ہجری میں اور دوسری بار 1344 ہجری میں، یعنی یہ ایک بار نہیں ہوا یہ کام، کئی بار ہوا یہ کام۔ 1220 ہجری اور دوسری بار 1344 ہجری، اور پہلی اعدام کے بعد 1234 ہجری میں عثمانی حکومت کے فرمان روا سلطان محمود ثانی کے حکم سے ان میں سے بعض بارگاہیں دوبارہ تعمیر بھی کر دی گئی تھیں، یعنی 1220 میں جو شہید کیا گیا تو 1234 میں تعمیر ہو گئی تھی دوبارہ، لیکن 1344 ہجری قمری میں یعنی 100 سال بعد دوبارہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ انہدام کی محرکات کیا تھے؟ اول تو یہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا چاہتے تھے، اور جس کے لیے انہوں نے سعودی حکام کو اپنا اعلی کار بنوایا، اور ان سب کو حکومت کا لالچ دے کر عبد الوہاب نام کا ان کا ایک مولوی تھا، اس کا تابع بنایا، اور مسلمانوں میں طویل کشمکش ہوئی، اور جس کے بہت زیادہ جھگڑے ہوئے۔ یہ گرانا تو چاہتے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والوں کے موجودگی میں یہ کام کر نہ سکے تھے، لیکن مومنین نے اس کے احتجاجات کیے، اور آج بھی اس کے احتجاجات مختلف جگہوں پر کیے جاتے ہیں، جن کے کافی سارے فلائرز ہمارے پاس موصول ہوئے مختلف مقامات پر، جہاں جہاں بھی سعودی حکومت کے کونسلیٹس ہیں، کونسل خانے ہیں، وہاں پر ان کے سامنے احتجاجات آج بھی جمع کرائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی مومنین جمع ہوں گے مختلف مقامات پر، اور وہاں پر جا کر یہ احتجاج جمع کرائے جائیں گے۔ اور علماء نے بھی اس کو بڑا حرام قرار دیا، اس کے خلاف بیانات بھی دیے کہ یہ غلط کام ہے، اور یہ یقیناً اہل بیت شرعی حکم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے روضے جو ہیں یہ ہماری قبروں جیسے نہیں ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے، اور ان کا ایک خاص مقام ہے۔ بہرحال اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری قبروں کی طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ اجر مودت کا حق ہے کہ ان کے روزوں کا احترام کیا جائے، ان کی قبور کا احترام کیا جائے، کیونکہ ان کے سبب سے ہم اللہ کی توحید سے مربوط ہوتے ہیں، ان کے سبب سے ہم
नजात की तरफ गामजन होते हैं और उन्हीं के सबब से हम पाकीज़गी की तरफ बाकी रहते हैं और इन्हीं के सबब से हम अपनी नेकियों को बहाल रखने में कोशिश करते हैं। इन्हीं के रोज़ों पे जाकर हम अपने दीन को याद रखते हैं, वरना सब कुछ भूल गए होते। इन्हीं के सबब से सब कुछ है। बहरहाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अता हैं जिन पे हम तवस्सुल करते हैं। और अभी हम 2 रोज़ों के सामने मौजूद हैं जहाँ पर इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का रोज़ा और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़ा सामने है। इनकी मौजूदगी में मौला की बारगाह में तवस्सुल भी करते हैं और ताज़ियत भी पेश करते हैं। साजिश अहले सकीफ़ा पे लहू खौलता है, साजिश अहले सकीफ़ा पे लहू खौलता है, विरसाए मुरसले दी ज़ोर हसद से छीना, विरसाए मुरसले दी ज़ोर हसद से छीना, फ़ातिमा ज़हरा से काबे की निगाहों को बुग़्ज़ इतना है कि साया भी लहद से छीना। साजिश अहले सकीफ़ा पे लहू खौलता है, विरसाए मुरसले दी ज़ोर हसद से छीना, फ़ातिमा ज़हरा से काबे के निगहबानों को बुग़्ज़ इतना है कि साया भी लहद से छीना। अब पे अहले विलायत ये शकी आले सऊद, अब पे अहले विलायत ये शकी आले सऊद, साई करती है कि रोज़ा ना बना पाएँ, साई करती है कि रोज़ा ना बनाने पाएँ, रोक लेते हैं हुकूमत के सिपाही के कहें, रोक लेते हैं हुकूमत के सिपाही के कहें, कब्र ज़हरा पे अज़ादार ना जाने पाएँ। कितने अरसे से मुनाजात पे कदगन है यहाँ, कितने अरसे से मुनाजात पे कदगन है यहाँ, कितने अरसे से चरागां भी नहीं होता है। जितनी वीरां है लहद बिनते रसूलुल्लाह की, जितने वीरां है लहद बिनते रसूलुल्लाह की, इतना वीरां तो बयां भी नहीं होता है। दिल के ज़ख्मों को कोई लम्स हो मरियम का अता, दिल के ज़ख्मों को कोई लम्स हो मरियम का अता, अब सहा जाता नहीं हमसे मसाइब का ये वार। आके तामीर कर ए मेरे ज़माने के इमाम, आके तामीर कर ए मेरे ज़माने के इमाम, अब दो आलम के शहंशाह की बेटी का मज़ार। शिकवा करते हैं खुदावंद से हर रोज़ रसूल, शिकवा करते हैं खुदावंद से हर रोज़ रसूल, कैसी कैसी मेरी उम्मत को अदा आती है। शिकवा करते हैं खुदावंद से हर रोज़ रसूल, कैसी कैसी मेरी उम्मत को अदा आती है। पहरा है धूप का ज़हरा की लहद पर अब्बास, पहरा है धूप का ज़हरा की लहद पर अब्बास, गुंबदे खिज़रा से रोने की सदा आती है, गुंबदे खिज़रा से रोने की सदा। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कामरान अली आबिद साहब मुंबई इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। लाइव चलना ना वो। अस्सलामु अलैकुम। शायद कोई कॉल में डिस्टरबेंस है। जनाब कामरान अली आबिद साहब मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी 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 बराबर आवाज आ रही है आपकी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैराफियत से हैं? दुआ है अल्लाह करम मौला का सदका। मौला आपको सलामत रखे। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि करबला मोहल्ला में आज 7 शवाल है, कल 8 शवाल होगी। शायद आपके यहाँ एक तारीख कम है। बहरहाल करबला की मुनासबत से कल है
ہمارے ہاں 8 شوال کی شب لگ چکی، تعزیت کی شب ہے، انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیجیے اور ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ جی، آپ کے سامعین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ سلامت رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تمام دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت، بے شمار لعنت۔ سماعت کریں۔ بسم اللہ۔ عظمت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے قطع پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تعزیت کا کلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سماعت کریں۔ عنایت۔ جی، ایک نعرہ صلوات پڑھیں جناب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کی عمر بسر ساری یوں الفت وحدت میں، کی عمر بسر ساری یوں الفت وحدت میں، سجدوں پہ کیا سجدہ، سجدوں پہ کیا سجدہ، خالق کی اطاعت میں، سجدوں پہ کیا سجدہ۔ اسے سماعت کریں۔ بسم اللہ۔ جو مسجد نبوی میں پھیلی ہے رمق آبس، زہرا کی تجلی ہے محراب عبادت میں، زہرا کی تجلی ہے محراب عبادت میں، سجدوں پہ کیا سجدہ۔ اب تعزیت کا کلام پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بسم اللہ۔ کیسے بیاں ہو ہائے مصیبت بطول کی، کیسے بیاں ہو ہائے مصیبت بطول کی، ارے کیسے بیاں ہو ہائے مصیبت بطول کی، ارے لوٹی صحابیوں نے وراثت بطول کی، لوٹی صحابیوں نے، ارے انصاف یہ بھی خوب کیا منصفین نے، انصاف، ارے انصاف یہ بھی خوب کیا منصفین نے، ارے آپس میں بانٹ کھائی ہے دولت بطول کی، آپس میں بانٹ کھائی ہے دولت بطول کی، جس دل میں ہے ولایت مولا کائنات، جس دل میں ہے ولایت مولا کائنات، ارے اس کو ہی بس ملے گی شفاعت
بطول کی اس کو ہی بس ملے گی جو غاصبان حق جناب بطول ہے جو غاصبان حق علی و بطول ہے اس پر ہے ہر نماز میں لعنت بطول کی اس کی ہے ہر نماز ارے اس پر ہے ہر نماز میں لعنت بطول کی ارے دشمن ہیں جو بطول کے دوزخ میں جائیں گے ارے دشمن ہیں جو بطول کے ارے دشمن ہیں جو بطول کے دوزخ میں جائیں گے ارے کوثر بھی ہے بطول کا جنت بھی ہے بطول کی کوثر بھی ہے بطول کا جنت بھی ہے بطول ایک نعرہ صلوات پڑھ بھیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارے دنیا و آخرت میں وہی ہوگا کامیاب دنیا و آخرت میں ارے دنیا آخرت میں وہی ہوگا کامیاب ہوتی رہے گی جس پہ عنایت بطول کی ہوتی رہے گی جس پہ عنایت بطول کی ارے جاتا ہے کربلا کی زیارت کو بس وہی جاتا ہے کربلا کی ارے جاتا ہے کربلا کی زیارت کو بس وہی ہر ملتی ہے جس بشر کو اجازت بطول کی ملتی ہے جس بشر کو اجازت بطول کی اب ایک اس کا مقطع کا سماعت کریے سید اس سے قبل ایک شعر اور پڑھتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت پہ رہوں گا پروگرام کا ٹائم تمام ہونے والا ہے اس وجہ سے مجھے اعلان کیا گیا کہ اختتام کیا جائے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی میں خدمت پہ رہوں گا جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت اہل بیت علیہ السلام سے یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر کامران علی آبی صاحب ممبئی انڈیا سے آئیے مولا کے ظہور کی دعا کریں اللہم عجل ولیک الفرج اے جنت البقیہ اے جنت